یہ ہمارا عقیدہ ہے، ہمارا باور ہے کہ مجلس حسین، ذکر اہل بیت اسی کو نصیب ہوتا ہے جس کو خدا یہ رزق عطا کرنا چاہتا ہے۔ رزق صرف پیسے، مال، دولت اور گاڑی کا نام نہیں ہے، یہ بھی رزق الہی ہے جو ہر کسی کو نہیں ملتا۔ جس طرح رزق ولایت علی ہر کسی کو نہیں ملتا، اسی طرح رزق مجلس حسین بھی ہر کسی کو نہیں ملتا۔ یہ گریہ جو آپ ابھی عبداللہ الحسین پہ کرتے ہیں، یہ بھی رزق پروردگار عالم ہے، اور رزق ملنے کے لیے اللہ کی توفیق کا ملنا بہت ضروری ہے۔ تو یہاں دو نعمتیں بنیں، ایک نعمت توفیق، دوسرا نعمت رزق الہی۔ اگر خدا توفیق نہ دیتا تو کوئی مجلس میں نہ آتا، اور مجلس میں اگر نہ آتا تو اس رزق سے مستفید کیسے ہوتا؟ تو یہ رزق الہی ہے۔ ہم مجلسوں میں کربلا کا واقعہ منانے نہیں آتے، ہم کربلا کے واقعے سے اپنی نسلوں کو درس دینے آتے ہیں۔ کربلا کا واقعہ عرض کیا کہ ایک تہذیب ہے، کربلا کا واقعہ ایک کلچر ہے۔ یعنی 5 منٹ کے لیے تصور کریں، اگر مکتب اہل بیت سے واقع کربلا کو نکال دیا جائے تو ہمارے پاس کچھ بھی نہیں رہ جاتا۔ یہ کربلا ہے جس نے نسل در نسل فکر علی کو پروان چڑھایا، یہ کربلا ہے جس نے نسل در نسل ہمارے وجود میں محبت اہل بیت کو بھرا ہے۔ واقعاً اگر کربلا نہ ہوتی، اگر یہ ممبر نہ ہوتا، اگر یہ مجلس نہ ہوتی، اگر یہ نشستیں نہ ہوتیں، تو یہ دنیا کے تلاطم میں ہماری نسلیں کب کی ختم ہو چکی ہوتیں۔ جس طرح دنیا کی نسلیں تباہی اور بربادی کی طرف رواں دواں ہیں، بے حیائی کا عالم ہے، عریانی کا عالم ہے، بے عفتی کا عالم ہے، غیرت تمام ہوتی جا رہی ہے، اسی طرح اگر یہ فرش عزا امام حسین نہ ہوتا آج حیا باقی نہ ہوتا، اگر فرش عزا حسین نہ ہوتا آج توحید باقی نہ ہوتی۔ تو یہ حسین ہے جس نے لوگوں کی دلوں کو آپس میں جوڑا ہوا ہے، یہ حسین ہے جس نے مومن کو مومن سے محبت کا سلیقہ سکھایا ہے، یہ حسین ہے جس نے ہم نے زندگی کا طریقہ سکھایا ہے۔ تو ہم یہاں قصے سننے نہیں آتے، ہم یہاں کربلا سے کچھ سیکھنے آتے ہیں۔ تو ہمیں یہ سیکھنا ہے کہ امام حسین کی زندگی کا طرز کیسا تھا، اسی طرز کو اپنایا جائے اور ہم اسی طرح کامیاب ہو جائیں گے جس طرح اصحاب امام حسین کامیاب ہوئے تھے۔ یہی تو دعا ہم زیارت عاشورہ میں مانگتے ہیں کہ انی سلمون لمن سالبکم، یہ دعا کہ اللہم اجعلنی محیایا محیا محمد و آل محمد، اے خدا میری زندگی وہ بنا جو محمد کی تھی اور آل محمد کی تھی، اور کہا و مماتی ممات محمد و آل محمد، اور مجھے موت بھی ویسی دے، میری انتہا بھی ویسی ہو جیسی محمد اور آل محمد کی انتہا تھی۔ پھر یہ دعا کرتے ہیں کہ اے خدا اجعلنی معکم فی الدنیا والآخرہ، مجھے حسین کے ساتھ زندگی عطا کر۔ اب یہ ساتھ سے مراد کیا ہے؟ کیا یہ ساتھ جسم کا ساتھ ہے کہ مجھے حسین کے جسم کا ساتھ عطا کر؟ ارے جسموں کا ساتھ تو بہت ساروں کو ملا، یہ ساتھ حسین کی زندگی کا ساتھ ہے، یہ ساتھ حسین کے کردار کا ساتھ ہے، یہ ساتھ حسین کی فکر کا ساتھ ہے کہ مجھے فکر حسین کے ساتھ اللہ زندگی عطا کرے، مجھے فکر حسین کے ساتھ رمق عطا کرے۔ لیکن آپ دیکھتے ہیں کئی لوگ تھے جو ظاہراً رسول کے ساتھ تھے، ظاہراً علی کے ساتھ تھے، لیکن اس ساتھ نے ان کو کوئی فائدہ نہیں دیا۔ لیکن کوئی تھا جو یمن سے آیا، نبی سے مل نہ پایا، لیکن نبی نے کہا کہ مجھے اپنے پیارے کی خوشبو آ رہی ہے۔ اصل جو ساتھ ہے وہ قلب کا ساتھ ہے۔ ایک بندہ کربلا جا کے حسین کی زری سے مل کے آتا ہے اور وہیں پہ رات کو خواب دیکھتا ہے، اے میرے زائر جب اپنے وطن میں واپس جانا تو اس زائر کو حسین کا سلام دینا۔ مولا کون؟ کہا وہ بوڑھا جو مومنوں اور عزاداروں کی جوتیاں بنا کے رکھتا ہے۔ ایک وہ ہے جو کربلا حسین کو سلام کرنے جا رہا ہے، اور ایک وہ ہے جسے حسین کربلا سے سلام بھیج رہے ہیں۔ اصل جو ہم یہاں پہ سیکھنے آئے ہیں وہ امام حسین کا طرز
زندگی۔ اور وہ کب پتہ چلے گا؟ میں نے کہا زندگی کے 3 حصے آپ کر سکتے ہیں۔ ایک زندگی کا حصہ وہ ہے جس میں اہل بیت کے معجزات ہیں، اہل بیت کا علم ہے، اہل بیت کی عصمت ہے، علم لدنی ہے، ان کی خلقت ہے، اس سے تو ہم مقابلہ کر بھی نہیں سکتے، نہ ہی کوئی بندہ اسے کاپی کر سکتا ہے، کیونکہ ہم معصوم بن نہیں سکتے، ہم نبی بن نہیں سکتے، ہم امام بن نہیں سکتے۔ یہ وہ درجات ہیں جو مخصوص ہیں اللہ کی طرف سے اہل بیت کے لیے یا انبیاء کے لیے، ان درجات تک تو ہم پہنچ نہیں سکتے، تو اس کا ذکر کرنا میری ذات کے لیے پریکٹیکلی اتنا مفید نہیں ہے۔ ہاں، بیان کرنا اس لیے کہ ان کی ذات کتنی بلند ہے وہ ایک الگ بحث ہے۔ دوسرا حصہ ان کی زندگی کا کہ وہ کپڑے کون سے پہنتے تھے، کن برتنوں میں کھاتے تھے، ان کے بال کیسے تھے، ان کا رہن سہن کیسا تھا، ان کے گھروں کی بناوٹ کیسی تھی، اس کا بھی میرے لیے کوئی زیادہ لینا دینا نہیں ہے، کیونکہ ان کا اپنا زمانہ تھا، میرا اپنا زمانہ ہے۔ ہاں، اگر کسی چیز کا حکم دیتے ہیں تو میں نے کرنا ہے۔ کھانے کے لیے مثلا یہ چیز کھاؤ، سونے کے لیے بولے رات کو اس طرح سو، چلنے کے لیے بولے اس طرح چلو، گلاس میں پانی کیسے پینا ہے، جو فرمودات اہل بیت ہیں یا رسول خدا ہیں وہ اپنی جگہ پر۔ لیکن مثلا ہم بولیں اس زمانے میں کپڑے ویسے پہنے جاتے تھے، آج بھی ہم ویسے کپڑے پہنیں گے۔ مثلا مٹی کے برتن میں پانی پیتے تھے، آج بھی ہم مٹی کے برتن میں پانی پئیں گے۔ وہ گدھے اور خچروں پہ سواری کرتے تھے، لہذا ہم گدھے اور خچروں پہ سواری کریں گے۔ تو یہ سوچ عاقلانہ سوچ نہیں ہے۔ وہ وہی کرتے تھے جو ان کے زمانے میں اویلیبل تھا، ہم وہی کریں گے جو ہمارے زمانے میں اویلیبل ہے۔ انہوں نے کہا کھانا کھاؤ۔ اب کھانا اس زمانے میں عرب کیا کھاتے تھے، پاکستانی کیا کھاتے ہیں، انڈین اور ایرانی کیا کھاتے ہیں، یہ ہر کسی کی اپنی ثقافت اور رواج ہے۔ کھاؤ، لیکن یہ دیکھ کے کھاؤ کہ حلال کھا رہے ہو، طیب کھا رہے ہو، طاہر کھا رہے ہو۔ اصول بتا دیا۔ اب کھانا کوئی بھی ہو، آپ بریانی کھاتے ہو، نہاری کھاتے ہو، نبی نے تو زندگی میں کبھی نہاری نہیں کھائی، تو سارے ہوٹل بند کروا دو، اسلامی حکومت ہے، اب کھانا وہی کھایا جائے گا جو رسول خدا کھاتے تھے۔ یہ ہیں بعض ایسے مسلمان جو ایسی سوچ رکھتے ہیں کہ بھئی نبی جیسے امامے، نبی جیسے کپڑے، ہم مٹی کے برتن میں پانی پئیں گے۔ تو یہ فکر عاقلانہ فکر نہیں ہے۔ نبی نے کب منع کیا ہے کہ مثلا دوسرے شیشے کے برتن میں مثلا نہ پیو؟ انہوں نے اصول بتا دیا، ایسے برتن میں پانی نہ پیو جو ٹوٹا ہوا برتن ہو، کیونکہ جو ٹوٹا ہوتا ہے اس کے اندر شیطان ہوتا ہے۔ اب شیطان سے مراد وہ شیطان جنی نہیں ہے، شیطان سے مراد جراثیم ہیں، میکروبز ہیں، اور اس برتن میں جب ٹوٹ جاتا ہے تو اس کے اندر جراثیم چلے جاتے ہیں۔ وہ ایک الگ باب ہے، باب صحت ہے، کون سا کھانا کھانا ہے، کتنے لقمے کھانے ہیں، کتنی بار چبانا ہے۔ اب لقمہ عرب کی غذا کا ہو تو اتنی بار چباؤ، لقمہ نہاری کا ہو تو کتنی بار چباؤ۔ مطلب یہ ہے کہ زیادہ چبا چبا کر کھاؤ تاکہ پیٹ میں ہماری بیماریاں نہ ہو۔ ابھی پیٹ میں تھوڑی جگہ ہو تو کھانا چھوڑ دو، یہ ایک الگ باب ہے، اس باب کے اندر میں داخل نہیں ہونا چاہتا۔ تو اس چیز سے بھی ہمارا اتنا لینا دینا نہیں ہے۔ جو فرمودات رسول ہیں جو انہوں نے بتائے ہم اس پہ عمل کریں گے۔ لیکن اپنے زمانے میں مثلا نبی سفید کپڑا پہنتے تھے، استحباب ہے سفید کپڑا پہننا۔ اب کیوں استحباب ہے؟ اس کا ریزن ہے کیونکہ خطۂ عرب میں گرمی بہت ہوتی تھی۔ اب گرمی جہاں زیادہ ہوتی ہے وہاں پہ سفید کپڑا ٹھنڈا ہوتا ہے۔ کالا کپڑا مکروہ تھا، کیوں؟ کیونکہ گرمی میں جب آپ کالا کپڑا پہنتے ہیں تو کالا کپڑا گرمی کو اپنی طرف کیا کرتا ہے، کھینچتا ہے۔ اکثر لوگ کہتے ہیں جب روایات میں ہے کہ کالا کپڑا نہ پہنا کرو مکروہ ہے تو شیعہ کیوں پہنتے ہیں؟ تو ہماری مجبوری ہے۔ یہ کراہت ٹوٹ جاتی ہے صرف ان 10 دنوں میں، کیونکہ کالا کپڑا نشانی ہے غم کی، لہٰذا ہم غم کو ظاہر کرنے کے لیے کالا کپڑا پہنتے ہیں، ورنہ کسی کو شوق نہیں ہے کہ کالا کپڑا پہنے، کیونکہ یہ نشانی بن چکا ہے، علامت بن چکا ہے۔ اس علامت کی وجہ سے کالا کپڑا پہنا جاتا ہے۔ لیکن جب حجت خدا کا ظہور ہوگا، امام مہدی کا ظہور ہوگا، منتقم خون حسین کا ظہور ہوگا، تو سارے مومنین اپنے لباس سے کالا کپڑا ختم کر دیں گے۔ شاید ہمارے علموں کا رنگ بھی سبز ہو جائے اور ہمارے کپڑوں کا رنگ بھی بدل جائے۔ تو یہ غم تب تک باقی ہے جب حجت خدا کا ظہور نہیں ہوتا، جب تک اس کائنات میں حق کو بیان نہیں کیا جاتا، جب تک حقیقی قاتلان اہل بیت اور اہل بیت سے دشمنی کرنے والوں کا نام دنیا کو نہیں بتایا جاتا، تب تک اہل بیت مظلوم ہے۔ کہ آج قاتل کی بھی تعریف کی جائے، مقتول کی بھی تعریف کی جائے، یہ وہ ظلم ہے۔ اس ظلم کو کون مٹائیں گے؟ امام زمانہ مٹائیں گے۔ تو یہ ایک ٹیمپریری عمل ہے۔ جس طرح عاشورہ کے دن روزہ رکھنے کے لیے کئی روایات ہیں، ایون رسول خدا سے منقول ہیں کہ عاشورہ کے روزے کا بہت ثواب ہے۔ اہل بیت بھی رکھتے تھے امام حسین کی شہادت سے پہلے، لیکن جیسے امام حسین شہید ہوئے اس کے بعد بھی اہل بیت نے رکھا ہے۔ لیکن اچانک بنو امیہ نے یہ اعلان کر دیا، تبرکت بھی بنو امیہ، یہ زیارت عاشورہ میں آپ پڑھتے ہیں نا کہ عاشورہ کے دن کو بنی امیہ نے مبارک دن مانا، یعنی ایک ایسا دن
الیاذ باللہ الیاذ باللہ، جس دن الیاذ باللہ ان کے بقول کوئی اسلام کا دشمن مارا گیا تھا، امام حسین کے لیے ایسی نسبتیں دیتے تھے، تو لہذا کہا خوشیاں مناؤ، عاشوراء کے دن اچھے کپڑے پہنو، عاشوراء کے دن خوشیاں عطر لگاؤ، عاشوراء کے دن اپنے مردوں کی قبروں پہ جاؤ، عاشوراء کے دن روزہ رکھو، یہ گویا عید کا دن ہے۔ تو معصومین نے منع کر دیا، فرمایا وہ کام نہ کیا کرو جو بنو امیہ کرتے ہیں۔ اگر سارا دن کھانا نہیں کھانا، بھئی شیعہ اتنے روزے رکھتے ہیں، عاشوراء کے دن روزے رکھنے میں کیا تھا؟ غدیر کو روزہ رکھیں، عرفہ کو روزہ رکھیں، شعبان میں روزے رکھیں، رجب میں روزے رکھیں، عاشوراء کے دن تو اتنے مصائب تھے، روزہ رکھنا تو بنتا تھا، لیکن فرمایا نہیں، روزہ رکھنا یہ بنو امیہ کی نشانی بن گئی ہے، وہ حسین کے قتل کی خوشی میں روزہ رکھتے ہیں، تو شیعہ تم فاقہ رکھا کرنا، یعنی شام تک کچھ نہ کھانا، لیکن افطار سے پہلے کچھ کھا لینا، تاکہ کل کو یہ نہ کہے کہ اس نے روزہ رکھا ہے، کیونکہ روزہ رکھنا نشانی بن گئی تھی بنو امیہ کی۔ جب کئی چیزیں علامت بن جاتی ہیں تو انسان کے احکام بدل جاتے ہیں۔ کالا لباس علامت غم ہے، سفید لباس علامت خوشی ہے، جب یہ علامتیں بن جاتی ہیں تب احکامات بدل جاتے ہیں۔ تو ہم نے بدل خوشی یہ کام نہیں کرتے، یہ ہمارے لیے غم کی نشانی ہے، یہ اظہار غم ہے، تب آ کے ہم بتاتے ہیں۔ صلوات پڑھیں۔ غم کے پیچھے ایک حکمت ہے، انسان اگر حکمت کو سمجھے گا تو زندگی بہترین طریقے سے گزرے گی۔ اب کہا کہ تیسرا حصہ جو اہل بیت یا انبیاء کی زندگی کا، پہلا ان کے مقامات، ان کا لینا دینا ان سے ہے، وہ ان کے ذات سے مربوط ہیں۔ تیسرا کس ماحول میں رہتے تھے، وہ اس ماحول سے مربوط ہے، کنیکٹڈ ہے۔ تیسرا یہ وہ اصول جو اہل بیت نے بتائے، وہ اصول جو خدا نے بتائے، کہ میں نے کسی خمسے میں یہ بولا تھا کہ مثلا ہم پہ اعتراض کیا جاتا ہے شیعہ اتنی لعنتیں کیوں کرتے ہیں، تو میں نے کہا لعنت کا اصول خدا نے بتایا ہے۔ اگر لعنت کرنا بری چیز ہوتی تو خدا قرآن میں اتنی لعنتیں کیوں کرتا؟ ہاں، ایون کہتا ہے بسم اللہ کے پڑھنے سے پہلے ایک لعنت بھیج پھر بسم اللہ پڑھ، ہاں، پہلے شیطان پہ لعنت بھیج، کیونکہ محبت بغیر بغض کے ہو ہی نہیں سکتی۔ محبت بغیر بغض کے ہو ہی نہیں سکتی۔ بغض جنم تب لیتا ہے جب محبت ہوتی ہے۔ ایک فلسفیکل بحث ہے، کہتے ہیں بھائی آپ کہتے ہو تاریکی اور نور، اندھیرا اور روشنی، تو بعض لوگ کہتے ہیں کہ اندھیرے کا کوئی وجود نہیں ہے، اندھیرے کا وجود عدم روشنی ہے، روشنی کا نہ ہونا اندھیرا ہے، خود اندھیرا وجود نہیں رکھتا۔ آپ بولتے ہو گرمی اور سردی، کہتے ہیں سردی کا کوئی وجود نہیں ہے، جب گرمی نہیں ہوتی تو سردی ہوتی ہے۔ تو اسی طرح بغض کا کوئی وجود نہیں ہے، جب محبت ہوتی ہے تو آٹومیٹیکلی بغض آتا ہے۔ آپ جس کے عاشق ہوتے ہو، جو بندہ اسے تکلیف دے اس سے نفرت ہو جاتی ہے۔ یعنی آج تک کوئی ایسا مسلمان ہے جو بولے مجھے رسول سے بھی عشق ہے اور ابو لہب سے بھی بڑا عشق ہے؟ یہ ہو سکتا ہے؟ اگر رسول سے عشق ہے تو ابو لہب سے عشق نہیں ہو سکتا، اور تم تو دور کی بات ہے، خدا اظہار بغض کر رہا ہے، تبت یدا ابی لہب و تب، صرف اس سے نہیں، اس کی بیوی سے بھی، وامرأتہ حمالۃ بالحطب، اس کے ہاتھ کٹ جائیں، میں ان کو آگ میں جلا دوں گا، کیونکہ وہ دشمن مصطفیٰ ہیں۔ تو اگر خدا مصطفیٰ سے محبت کرے گا تو مصطفیٰ کے دشمن سے نفرت کرے گا، اگر کسی کو علی سے محبت ہوگی تو علی کے دشمن سے بھی نفرت ہوگی۔ یہ نفاق ہے کہ بندہ بولے علی سے بھی محبت ہے، علی کے دشمن سے، ہو ہی نہیں سکتا۔ دو محبتیں ایک جگہ جمع ہو جائیں۔ میں نے کہا بالکل ایسے ہے، کیونکہ میں قریبی مثال دوں تاکہ آپ کے ذہنوں میں باتیں بیٹھ جائیں۔ اگر کوئی بندہ آپ کو بولے آپ کے ابا سے مجھے بڑا پیار ہے، اصلا کوئی نہ بولے، آپ اپنے ابا کو بولو کہ بابا آپ سے بڑا پیار کرتا ہوں، لیکن وہ گلی کے اندر جو ہمارا ہمسایہ ہے، آپ کا دشمن جو دن رات آپ کو گالیاں دیتا ہے، بابا وہ بھی مجھے بڑا اچھا لگتا ہے، تو باپ بھی تو بولے گا نا لعنت ہے تیری محبت پہ کہ مجھ سے بھی پیار ہے اور جو مجھے گالیاں دیتا ہے اس سے بھی پیار ہے۔ تو بھائی جان، شیعوں کو منافقت نہیں آتی، یہ مکتب علی ہے،
یہاں ایک ہی لائن ہے اور وہ صراط مستقیم ہے. یہاں معیار بتائے جاتے ہیں، حق کیا ہے باطل کیا ہے. اب ایک سادہ سا مسلمان تھا، اس نے کہا شیعہ لعنت بھیجتے. میں نے کہا برملا بھیجتے ہیں اور بہت ساری بھیجتے ہیں، اتنی بھیجتے ہیں کہ تم سوچ بھی نہیں سکتے. ہاں کیوں بھیجتے ہو؟ میں نے کہا کیونکہ قرآن میں خدا نے بھیجی ہیں. 40 یا پتہ نہیں بہت زیادہ لعنتیں قرآن، یعنی وہ آیتیں آپ نکالو جس میں خدا لعنت بھیجتا ہے. میں نے کہا آج کے بعد ایک کام کرو، تم بھی اس پہ لعنت بھیجو جس پہ خدا نے لعنت بھیجی ہے. ہاں خدا قرآن میں نام نہیں لیتا، یہ اللہ کا کمال ہے، اصول بتاتا ہے. ان اللہ مع الصادقین، خدا کن کے ساتھ ہے؟ سچوں کے ساتھ ہے. اب سچا ایک ہوتا ہے، دو نہیں ہوتے. جنگ صفین ہے، علی اور امیر شام میں جنگ ہے، سچا تو ایک ہوگا نا، دو تو نہیں ہو سکتے. جنگ جمل ہے، علی میں نبی کی زوجہ میں ایک جنگ ہے، سچا تو ایک سچ ہے، دو نہیں ہو سکتے نا. اور خدا کہ ان اللہ مع الصادقین، میں کن کے ساتھ ہوں؟ سچوں کے ساتھ ہوں. اب یہ تم نے فیصلہ کرنا ہے کہ سچا کون ہے. تاریخ میں اختلاف ہے ہی یہی کہ سچے کون ہیں. بہت بڑا کانفلکٹ ہے امت میں. ایک نبی کی بیٹی لقب ہے صدیقہ، ایک نبی کے صحابی لقب ہے صدیق. کتنا بڑا کانفلکٹ ہے نا. اور کسی مسئلے پہ مسئلہ ہو جائے، اب ہم نے کسی نہ کسی کو صدیق ماننا ہے یا صدیقہ ماننا ہے. یہاں پہ امت نے فیصلہ کرنا ہے کہ میں نے کہاں جانا ہے. اور خدا کہتا ہے ان اللہ مع الصادقین، خدا کن کے ساتھ ہے؟ سچوں کے ساتھ ہے. اب جو سچا ہوگا اس کے ساتھ کون ہے؟ پروردگار عالم ہے. اب آتے ہیں اللہ کن کے ساتھ ہے. یہ پوری آیتیں ان اللہ مع المؤمنین، مومنوں کے ساتھ ہے، سچوں کے ساتھ ہے، صلحاء کے ساتھ ہے، زہداء کے ساتھ ہے، اتقیاء کے ساتھ ہے. یہ ایک صفت ہے. اب تمہیں دیکھنا ہوگا کہ متقی ہوتا کون ہے. سچے کی صفت ہوتی کیا ہے؟ خوف خدا رکھنے والوں کی صفات کیا ہیں، ان کی نشانیاں کیا ہیں. اسی طرح خدا کہتا ہے میری لعنت ہے کس پہ؟ لعنت اللہ علی القوم الظالمین، خدا کی لعنت ہے ظالموں پر. برملا قرآن کہہ رہا ہے کہ اللہ کی لعنت ہے ظالموں پر. اور کل میں ایک ٹی وی شو میں یا کوئی سوشل میڈیا کا شو تھا، پوڈ کاسٹ، اس میں اس سے سوال کر رہا ہے مفتی صاحب ہم یزید پہ لعنت بھیج سکتے ہیں یا نہیں بھیج سکتے. عقل کے اندھے، جب خدا کہہ رہا ہے کہ میری لعنت ہے ظالموں پر، پھر تو مفتی سے کیوں پوچھ رہا ہے؟ جب معاشرہ مفتی پرور ہو جائے، یہ نہ کہے کہ خدا کیا کہتا ہے، میرا مفتی کیا بولتا ہے، میرا مولوی کیا بولتا ہے. یہ بیماری ہمارے بازیوں میں بھی آ گئی ہے، شخصیت پرستی کی بیماری. میرے استاد نے یہ کہا ہے، میرے مولانا نے یہ کہا ہے، میرے تنظیم کے لیڈر نے یہ کہا ہے. وہ یہ دیکھ خدا کیا کہہ رہا ہے. اصل خدا ہے، باقی سارے فرع ہیں. لعنت اللہ علی القوم الظالمین، خدا کی لعنت ہے ظلم کرنے والوں پر. لعنت اللہ علی الکاذبین، خدا کی لعنت ہے جھوٹوں پر. ہاں خدا کی لعنت ہے زانیوں پر. ہاں خدا کی لعنت ہے شرک کرنے والوں پر. اب یہ اللہ لعنت بھیج رہا ہے، مصداق بتا رہا ہے. اب مصداق تلاش کرنا کس کا کام ہے؟ امت کا کام ہے. قرآن تمہیں روش دیتا ہے، تعصب کی بات نہیں ہے، ضد کی بات نہیں ہے، بات علم ہو رہی ہے. خدا کیا دیتا ہے؟ روش دیتا ہے، طریقہ دیتا ہے، اسلوب دیتا ہے، طریق دیتا ہے. اس طریق پہ کس سے چلنا ہے؟ امت نے چلنا ہے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. فرقہ واریت، تعصب، مسلمانوں میں اختلاف تب بنتا ہے جب ہم قرآن سے زیادہ ایک مفتی کو ویلیو دیتے ہیں، قرآن سے زیادہ اپنے مولوی کو ویلیو دیتے ہیں، قرآن سے زیادہ اس کتاب کے لکھنے والے کی لکھی ہوئی چیزوں کو حرف آخر سمجھنے لگتے ہیں. بھائی جتنی کتابوں میں حدیثیں ہیں سب جنہوں نے جمع کی، جنہوں نے لکھی، وہ غیر معصوم تھے. واللہ آج کسی بھی برادر اہل سنت کو اٹھاؤ اور اسے پوچھو، جتنی کتابیں ہیں، ایون یہ المیہ ہمارے پاس بھی ہے نا، صرف ان میں نہیں ہے. مثلا بہار الانوار کس نے لکھی؟ آپ بولو گے مجلسی نے. بھائی کسی کو پتا ہے مجلسی صاحب کون تھے، بیک گراؤنڈ کیا تھا، زندگی کیسی تھی؟ نہیں پتا. اسی طرح کسی برادر اہل سنت کو بولو گے بھائی کس کو جمع کیا، صحیح مسلم کو مسلم نے، صحیح بخاری کو بخاری صاحب نے. اب بخاری صاحب کون تھے، ان کی تاریخ کیا تھی، کیسی شخصیت تھے، عقیدے کیا تھے، کسی نے کوئی ریسرچ کی؟
کوئی نہیں کرتا. بس ہمارے تک جو آیا ہم فوراً ماننے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. لہٰذا جس کی سب سے زیادہ اتھینٹسٹی ہے وہ کون سی کتاب ہے؟ قرآن ہے. کیونکہ اب قرآن کے لیے نہیں بول سکتے کہ مسلم نے بولا، بخاری نے بولا، مجلسی نے بولا. اس میں ہم سیدھا بول سکتے ہیں یہ کلام من عند اللہ ہے، پروردگار عالم نے بولا ہے. اب اگر کوئی آیت کوئی حدیث سمجھ نہیں آتی مجھے، میں رجوع دوں گا نبی کی احادیث کی طرف. اب احادیث میں دونوں دیکھوں نا. یہ کون سا طریقہ ہے کہ سنی بولتا ہے میں صرف بخاری مسلم کو دیکھوں گا، اور مثلا شیعہ بولیں کہ ہم بھی صرف اپنی کہ سب کو دیکھو تم جو تمہاری نظر میں معتبر ہے. تھوڑی سی تحقیق کرو، دونوں کا موقف پڑھو، پھر پروردگار عالم کیا کرے گا؟ ہدایت کے راستے ہم سب کے لیے کیا کرے گا؟ کھول دے گا.